اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق مال پر جو ہے ہمیں زور دیا ہے کہ جب تم نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل کے نظام کو چلنے کے لیے اپنا مال پیش کرنا پڑے گا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش چڑھ سکے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ جو لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنا ایسے سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنا اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت پورے دنیا کے اندر باطل نظام جو ہے وہ غالب ہے اور اسلامی نظام جو ہے، اسلام جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم باطل نظام کو چلنے کے لیے، اللہ کے دین کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کتنا اپنا مال پیش کرتے ہیں، کتنا اپنے جان کو کھپاتے ہیں، کتنا اپنی صلاحیت پیش کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے اس کا ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔